وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ کہتے ہیں زندگی کی رونق کو، تر و تازگی، فریشنس۔ ابھی ہم دنیا کی بات کر رہے تھے نا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ چہرے دکھا دیے جو وہاں پر ہوں گے۔ دنیا کی محبت کی قیدی ذرا دیکھ، وہاں کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، چہروں پر فریشنس ہوگی، اپنے رب کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک تازگی ہوگی۔ ہم جب اس دنیا میں بھی کوئی خوبصورت جگہ دیکھنے جاتے ہیں نا، لاکھوں بھی خرچ کرتے ہیں، ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، چند دن باہر وہاں پر سپینڈ کرتے ہیں، تو خوبصورت منظر دیکھ کر انسان فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر اچھا فیل کرتا ہے بندہ، انسان خوشی آتی ہے طبیعت میں۔ تو دنیا کا تو دیکھیں چھوٹا سا حسین منظر ہے، اور وہ دن جب رب کا دیدار ہوگا، جب اس کو دیکھیں گے جس سے زیادہ کوئی حسین نہیں، جو جمیل ہے، جس نے سارے یہ مناظر بنائے ہیں نا، خود کتنا وہ حسین ہوگا۔ جب اس کو دیکھے گا نا انسان تو حال کیا ہوگا اس کا پھر؟ ساری نعمتیں ایک طرف، اس کے مقابلے میں رب کا دیدار ایک طرف۔ تو جب اس کو دیکھیں گے تو تر و تازہ خوش ہو جائیں گے، جس کو دنیا میں بن دیکھے مانا تھا، جس سے بن دیکھے ڈرتے تھے، جس سے بن دیکھے محبت کی، جس کے حکم مانتے تھے، جس کے آگے اپنا ماتھا زمین پر رگڑتے تھے، جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس کے آگے آنسو بہاتے ہیں، جس سے باتیں کرتے ہیں، اپنا دکھ رکھتے ہیں اس کے سامنے، جس کا نام بے اختیار منہ سے نکلتا ہے۔ جب انسان اس رب کو دیکھے گا نا تو کیا کیفیت ہوگی اس انسان کی، خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ انسان موت کی مشکلیں، قبر کی اور حشر کی سختی سے گزر کر اب رب کا دیدار کر رہا ہے، تو سب تھکان دور، سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس دن انسان اپنے رب کو دیکھے گا، اور کیسے دیکھے گا؟ سورج نہیں دیکھ سکتا انسان تو رب کو کیسے دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی قدرت، ایسی طاقت دے گا کہ وہ دیکھ سکے، کیونکہ اس جسم اور ان آنکھوں کے ساتھ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک خاص قوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز جنتی وہ ہوگا جو صبح شام اس کا دیدار کرے گا، اور ہر جمعے کے روز جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اس لیے یوم الجمعہ کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے نا، جنتی ہر جمعے کو اپنے رب کو دیکھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہفتے میں 2 بار دیکھیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو عید کی مقدار کے برابر یعنی سال میں 2 دفعہ دیدار کرایا جائے گا۔ عید 2 دفعہ آتی ہے نا، اور بعض مقربین خوش قسمت ہوں گے جن کو روزانہ 2 بار صبح شام دیدار کرایا جائے گا، تو ان کے چہرے کھلے ہی رہیں گے۔ اس لیے ابو یزید بسطامی کا قول ہے نا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کو ان سے آڑ کر لینا تو وہ اس طرح فریاد کریں گے، اس طرح فریاد کریں گے جیسے دوزخی دوزخ سے نکلنے کے لیے فریاد کریں گے۔ ان کا حال ایسا ہوگا، اتنا شوق رکھتے ہوں گے وہ اللہ کی دیدار کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے اپنی راحتوں میں ہوں گے کہ اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا، جنتی سر اٹھا کر دیکھیں گے تو پروردگار ان کے اوپر جلوہ فگن ہوگا، فرمائے گا اے جنت والو تم پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہیں گے دوسری طرف توجہ نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے حجاب فرما لے گا، اور حجاب کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نورانیت اور برکت ان کے مکانوں میں رہے گی۔ وہ رب جس کا چہرے کے آگے 70,000 نور کے پردے ہیں نا، ایک پردہ بھی اگر اٹھ جائے تو وہ جو کچھ جہاں تک اس کی نظر ہے نا ہر چیز جل جائے۔ اس رب کو دیکھنے کے لیے اس حقیر سے انسان کو موقع دیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت ہوگی یہ جنت کی، سب سے بڑی نعمت۔ اس کے آگے اس کو ہر نعمت جو ہے نا وہ کم نظر آئے گی۔ اور کیسے دیکھے گا رب کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو نا، سبھی دیکھتے ہیں نا چاند کو، کوئی یہ نہیں کہ ایک دیکھے تو دوسرے کے دیکھنے میں کمی آتی ہے، نہیں۔ تو جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو نا اسی طرح دیکھو گے اپنے رب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس جب حجاب کھول دیا جائے گا تو سب اس کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور اپنے دیدار سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ان کو عطا نہیں کی،
اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ۔ اچھا، کچھ چہرے ایسے ہوں گے مجرموں کے، اللہ تعالیٰ ان سے حجاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو وہ اپنا دیدار کروائے گا، تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ، آمین یا رب العالمین۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ۔ کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ اب دوسرا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ یہ چہرے اداس غمزدہ ہوں گے، جس نے دنیا میں اپنے رب کو یاد نہیں رکھا نا، غفلتوں میں پڑا رہا، سوچا ہی نہیں کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا، یہ چہرے پھر اداس ہی ہوں گے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کو دیکھتے تھے، وہ وہاں پر بھی اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ مجھے ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے، تاکہ آخرت میں اس کا دیدار کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے اپنی دنیا بنائی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے اپنی آخرت بنائی اس نے اپنی دنیا کا نقصان تو کیا ہی ہوگا۔ اگر آخرت بنانی ہے نا تو دنیا کا دیکھیں کچھ نقصان تو سہنا پڑے گا۔ آپ کے پاس 24 آورز ہے نا، اس میں اب آپ کس چیز کے پیچھے کتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے کچھ کاموں کو تو سائڈ پر کرنا پڑے گا، اس کا نقصان تو تھوڑا کرنا پڑے گا نا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ جاب بھی کروں، پھر میں گھوموں پھروں بھی، پھر میں شاپنگ پر بھی جاؤں، پھر میں 100% گھر کو بھی دوں، پھر میں ہر پارٹیز میں بھی جاؤں، ہر چیز میں اٹینڈ کروں، اب پھر آخرت کے لیے وقت کب نکلے گا؟ تو ٹائم تو پھر نہیں نکل سکتا، کسی نہ کسی چیز کو تھوڑا پیچھے کر آخرت کی چیزوں کو آگے کرنا پڑے گا، تب جا کر آخرت کی تیاری ہم کر سکتے ہیں۔ تو کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، محروم رہ جائیں گے۔ تظنوا، وہ سمجھ جائیں گے، ان کو آج پتہ چل جائے گا، ان یفعل بها فاقرہ، کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ۔ مطلب ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس غم یا پریشانی نے تو میری کمر ہی توڑ دی، محاورہ بولتے ہیں نا۔ تو اس دن ان کو اتنی پریشانی ہوگی، اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا نا سامنے کہ آج بچت نہیں ہے۔ یہ ہے آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے والوں کا انجام۔ تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نا وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو نزاع کا جو عالم ہوتا ہے اس انسان پر کیا گزرتی ہے، زبردست منظر کشی پیش کی گئی ہے آگے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، قیامت نہیں آنی، کہا گیا ہرگز نہیں، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ کس خیال میں ہو تم؟ اب یہ چھوٹی قیامت کا ذکر آیا ہے، اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی حلق کو۔ کیا پہنچ جائے گی؟ یہ جان۔ تراقی یہ کون سی جگہ ہے؟ اگر آپ اپنی انگلی اپنے گلے میں لے کر جائیں اور نیچے تک لے کر جائیں جہاں تک گڑا ہے، ایک گڑا سا ہے نا ڈیپ سا، اور اس کو دونوں طرف جو کالر بونز ہیں، یہ جگہ کہلاتی ہے تراقی۔ تو جب جان تراقی تک پہنچ جائے گی، سب سے پہلے جان کہاں سے نکلتی ہے؟ پیروں سے نکلتی ہے سب سے پہلے جان، پھر اوپر جسم سے نکلتی ہے، اور یہاں آ کر جب پہنچ جاتی ہے نا بالکل، اب کیا ٹائم ہے؟ موت سامنے ہے، وہ ٹائم کی جان بس نکلنے والی ہے، اس کو نزاع کا عالم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ وقت آتا ہے نا، اے لوگوں کان کھول کر سنو، موت آ کر رہے گی، تمہاری دولت، تمہارے بنگلے سب عارضی قیام گاہ ہے، دیکھتے نہیں ہو کتنے ہی تمہارے سامنے چلے گئے۔ کتنا انسان بے بس ہے نا، موت کو نہیں روک سکتا، اس پر قادر نہیں ہے۔ کیا کیفیت کیا گزرتی ہوگی جب مردوں کو لے جاتے ہیں دفنانے کے لیے، پتہ نہیں وہ کہہ رہا ہو مجھے مت لے کر جاؤ بدبختوں، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے، یا ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو جلدی لے چلو۔ نیک جو ہوگا وہ تو کہے گا مجھے جلدی لے چلو، میری آرام گاہ کی طرف لے چلو مجھے، اور جو گناہ گار ہوگا، جس کو پتہ ہوگا کہ کچھ نہیں کیا اس نے، وہ کہے گا مجھے مت لے کر جاؤ بدبختوں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کیوں لے کر جا رہے ہو، لیکن اٹھ کر بول نہیں سکے گا، خود کو چھڑا نہیں سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ لوگ تو اس کو جا کر گڑھے میں ڈال آتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں خود کہ ہم نے بھی یہیں پر جانا ہے۔ وقیل من، اور کہا جائے گا کون ہے، راق،
کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی دوا دارو تو کر کے دیکھ لی، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوا، کوئی ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی دم کر دے، کوئی صورت پڑ دے، کوئی پھونک دے، کوئی بچا لے اس کو۔ ہم دیکھتے ہیں نا لوگ اس وقت دم کرتے ہیں ہاتھ پھیر پھیر کر، جب انسان سکرات موت کی حالت میں پہنچتا ہے نا، جب ٹکٹکی بننے لگتی ہے، انسان کی شدید حالت اس وقت ہوتی ہے، عزیز و اقارب سب جمع ہو جاتے ہیں، سب اپنی اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کو بلا لو، فلاں کو فون کرو، مگر کچھ فائدہ نہیں، جانے والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ راگ کا جو معنی ہے نا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو فرشتے اس روح کو لے کر جاتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے کافر کے قریب نہیں آنا چاہتے، اس کا قرب بھی پسند نہیں کرتے، تو ملک الموت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس روح کو اوپر لے کر چڑھے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جانے والے کو پتہ ہے اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی بلا لو، نہیں بچنا اب میں نے۔ تو جب وہ ڈاکٹر جواب دیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے آس پاس لوگ تعویذ والوں کو یا دم درود کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے، جو جا رہا ہوتا ہے نا دنیا سے۔ پہلے تو اس کی صرف سوچ تھی نا دنیا میں، جب وہ ٹھیک تھا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، ہاں سب نے جانا ہے، وہ بھی چلا گیا تو میں نے بھی جانا ہے۔ باتیں تو ہم سب کو ایسی بہت کرنی آتی ہیں، مگر وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین آ گیا ہے کہ اب جدائی ہے، بس جانے کا میرا ٹائم آ گیا ہے، سب کچھ مجھے چھوڑ کر جانا ہے، یہ شوہر، یہ بچے، سب چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے میرا، دنیا گئی اب ہاتھ سے میرے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی جب پنڈلی پنڈلی سے۔ اس کا کیا مطلب ہے، پنڈلی پنڈلی سے جڑ جانا؟ ایک تو اضطراب اور بے چینی میں، جیسے بہت بے چینی ہو نا آپ کو، تو جیسے ہم ایک ٹانگ دوسرے پر مارتے ہیں یا ایک پیر دوسرے پر مارتے ہیں، تو اس وقت بے چینی اور اضطراب میں جب یہ ایک دوسرے پر پیر مارے گا تو پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے۔ اس وقت اتنا سخت ہوتا ہے نا وقت انسان پر۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو اس کی تو کبھی کبھی زبان دانتوں کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ موت کی شدت، اتنی سختی کی وجہ سے نا زبان اس کی کٹ جاتی ہے، کبھی کبھی اتنی زور سے دانتوں میں آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کرب، اس بے چینی کی وجہ سے وہ ایک پنڈلی دوسرے پر مارتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی کہ بے جان ہونے کی وجہ سے نا پنڈلیاں برابر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی، اندر اس کی طاقت اتنی بھی نہیں ہوگی کہ اپنی ٹانگ کو ہلائے بھی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مرنے والے کے اندر طاقت اگر ہو تو وہ چیختا ہوا بھاگ جائے جنگلوں کی طرف۔ اس کی ٹانگوں سے ہی تو سب سے پہلے طاقت نکلتی ہے، بھاگ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو عالمی نظام پنڈلی سے پنڈلی چمٹ جاتی ہے۔ اور ایک اور معنی بھی ہے اس کا کہ دو ساخیں مل رہی ہوں نا، دنیا اور آخرت کی، دنیا کا اب آخری دن ہے اس کا، اور آخرت کا پہلا دن، تو دونوں دن جمع ہو رہے ہیں، دو لمحے جمع ہو رہے ہیں۔ اب انسان پر کیا ہے، دو مصیبتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک دنیا سے جانا، دوسرا آخرت سے ملنا۔ تو شدتیں ہیں نا یہ دو قسم کی۔ جس دنیا میں اس نے اتنا دل لگایا ہوا تھا، جس کو بنانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی، اتنا وقت لگایا، اپنے دن کے 12 گھنٹے لگائے اس کو بنانے میں، کیا کیا اس نے نہیں کیا، یہیں کو سنوارنے میں، گھر بنانے میں، کاروبار کھڑا کرنے میں، کپڑوں کی بھری ہوئی الماریاں، زیورات لاکر میں، بینک بیلنس، زمین جائیداد، دوستوں کی مجلسیں، پارٹی ٹائم، سیر و تفریح، گاڑیاں، آزادیاں، منموجیاں، عزیز رشتہ دار، سبھی تو پیچھے رہ رہے ہیں۔ سب کچھ چھوڑنے کا اس کو اتنا غم ہوگا، اور ایک اور غم بھی اس کو ہوگا کہ میں نے تو اس دن کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ نہ میری نماز صحیح تھی، نہ میرے روزے پورے تھے، نہ مجھے حج کی فرصت ملی، نہ میں نے قرآن کا حق ادا کیا، نہ میں نے اس کی فرمانبرداری والی زندگی گزاری، اب میں کیا دکھاؤں گی؟ اب یہ غم اس کو اور بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن اب ٹائم گزر چکا، اب اس کو آخرت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اکیلا نہیں ہوتا، سب عزیز و اقارب اپنے پیارے پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کس وقت اس کی روح نکال کر لے بھی گیا۔ ابھی تھا اور اگلے لمحے نہیں ہے، ابھی بیگم صاحبہ تھیں کچھ منٹ پہلے، اور اگلے لمحے باڈی۔ سب یہی کہتے ہیں نا، باڈی کو اٹھاؤ، باڈی کو لے کر جانا ہے، یہ حیثیت رہ جاتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی کی کیسے تصویر کشی کی ہے، یہاں آ کر انسان کیسے ہار جاتا ہے، بڑے بڑے پہلوان ہوں یا بڑے بڑے عالم دین ہوں، سب بے بس، کمزور، اتنا حقیر انسان رہ جاتا ہے نا،
یہی ہے اصل انسان کی اصلیت۔ آج تک یہ اصلیت اس لیے ظاہر نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود چھٹی دی ہوئی ہے نا منمانی کرنے کی، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اِلیٰ رَبِّکَ یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے، کہیں اور نہیں، اب رب کے پاس جا کر ٹھہرنا ہے۔ روانگی کا وقت آ گیا ہے، نہیں بھی جانا چاہو گے نا پھر بھی جانا پڑے گا، اسی کی طرف جانا ہے۔ اب اس کے پاس سے آئے ہو نا، اسی کے پاس جانا پڑے گا۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ ویسے تو کہا جاتا ہے یہ ابو جہل کے بارے میں ہے کہ نہ اس نے تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، مگر یہ ہر اس ابو جہل کے لیے ہے جس کے سامنے حق پیش کیا جائے لیکن وہ اکڑتا ہی رہے کہ ماننا نہیں ہے، بجائے ماننے کے تکبر کیا تھا اس نے، اللہ کے سامنے جھکا نہیں۔ اور جو چیز اکڑتی ہے نا وہ پھر ٹوٹتی ہے، جس چیز میں ذرا لچک ہو نا وہ باقی رہتی ہے۔ اکڑ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو اس نے نہیں مانا اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ نماز نہ پڑھنا بھی نا تکبر کی نشانی ہے کہ انسان خود کو بڑی چیز سمجھے کہ اللہ کے آگے میں نہیں جھکوں گا۔ نماز نہ پڑھنے کا ہم پچھلی صورتوں میں بھی کتنا زیادہ پڑھ چکے ہیں نا، یہاں بھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یہ کذبہ صدقہ کا الٹ آیا ہے، اور صلی جو ہے کا الٹ آیا ہے کیا؟ تولا۔ بجائے اس کے کہ نماز پڑھتا، اللہ کی طرف توجہ کرتا، اس نے منہ موڑا اور جھٹلایا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا۔ وہ گھر والے جنہوں نے پھر بعد میں کام بھی نہیں آنا، خود بھی چلے جانا ہے اور گھر والوں نے بھی چلے جانا ہے۔ کیسے انسان سینہ تان کر اکڑ کر گھر والوں کی طرف جاتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہائے افسوس تجھ پر انسان، افسوس تجھ پر اے انسان، ایسے ہر بندے پر جو تصدیق نہ کرے اور نماز نہ پڑھے، جو مست ہے اپنے گھر والوں کے اندر، اکڑتا ہوا چلتا ہے، پرواہ ہی اس کو نہیں ہے، تباہی ہے اس کے لیے، افسوس ہے۔ ابو جہل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا نا، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطحہ میں ابو جہل کے کپڑے تھام لیے تھے اور فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ تو ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ خدا کی قسم نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تمہارا رب، میں مکہ کے پہاڑوں کے درمیان چلنے والوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اتنی زیادہ اکڑ تھی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بدر والے دن کیسی اس کی اکڑ نکالی کہ 2 بچوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کروایا تھا، 2 بچوں سے اس کو مروایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر امت کا فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ جب وہ آیت اتری تھی نا علیہ 19 کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو ابو جہل نے قریش سے کہا تمہاری مائیں تم پر روئیں، ابو کبشہ کا بیٹا تم سے کہہ رہا ہے کہ جہنم میں دربانوں کی تعداد 19 ہے، 19 ہے، تم تو بڑے بڑے پہلوان ہو، تم ان 10 کو پکڑ نہیں سکتے، 10 مل کر ایک کو پکڑ لینا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس کو کہو اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اللہ تعالیٰ نے تو چاہا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک ہو جائے، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر، کسی کے لیے تو یہ آیا اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، اور کسی کے لیے کیا آیا؟ سلام ہے آپ پر، جس دن آپ پیدا ہوئے اور جس دن آپ کو موت آئے گی اور جس دن آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کس کے بارے میں آیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری تھی۔ اور ابو جہل کے لیے کیا اتارا؟ ایک کے لیے سلامتی کی بشارت اور دوسرے کے لیے تباہی کی خبر۔ اچھا یہ بار بار کیوں آیا؟ پہلا اولا لک فاولا دنیا کی تباہی کے لیے، دنیا کی بربادی کے لیے، اور دوسرا آخرت کی بربادی کے لیے، یعنی پھٹکار، قتل، بدنامی، دنیا میں اس صورت میں بھی تیری تباہی ہوگی، اور مرنے کے بعد جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی تیری تباہی ہوگی، جہنم میں داخل ہوتے وقت بھی تیری تباہی ہے، زندگی میں بھی تباہی، مرتے وقت بھی، حشر میں بھی، جہنم میں بھی، داخلے وقت، ہر وقت تیری تباہی ہی تباہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ کسی کو یہ کہا جائے،
تو ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی حق کے سامنے اکڑے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آیات اتاری ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی؟ اب دوبارہ دلیل دی گئی قیامت کی۔ انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی بنا دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دے گا، نہ کسی چیز سے منع کرے گا، نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ جزا سزا ہوگی، بس ایسے ہی دنیا میں آیا، ہنسا کھیلا اور چلا گیا۔ پھر تو سب بیکار ہی ہوا نا۔ کیا ضرورت تھی اس کو اتنی عقل سمجھ دینے کی، ایسا برین دینے کی، اس کے لیے ساری زمین بچھانے کی، یہ سارا نظام چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام تو بے مقصد نہیں، بے معنی نہیں ہے۔ اس کائنات کی تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر آپ غور کریں نا، ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ تو انسان تو ایسے ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، نہیں ہم نے پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ یہ بندگی کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم سے پابندیاں نہیں سہی جاتی، ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے؟ جو دل چاہے گا تم کرتے رہو گے، اپنی منمانیاں کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ بیکار نہیں بنایا، تمہارا مقصد ہے، اور اس نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ اس نے بنایا ہے تمہیں، تو کچھ کرنے کو بھی کہے گا نا، کچھ کرنے سے روکے گا بھی۔ لیکن انسان اپنا مقصد پورا نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا، مجھے اس کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہیں کرنی، کسی اور کی نہیں سننی۔ پھر تو یہ سوال ہی نہیں نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ بھئی تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم عمل کرو۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، تم اپنی پیدائش پر، اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتے؟ تم کیا تھے؟ منی کا ایک قطرہ جو ٹپکائی جاتی ہے۔ دیکھو تو صحیح تم تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آخری وقت کو بھی دکھایا کہ کیسے بے بس ہو جاتا ہے انسان، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، پنڈلی سے پنڈلی مل رہی ہے، گھر والے بھاگ دوڑ رہے ہیں، تکلیف میں وہ بھی ہیں، مرنے والا بھی تکلیف میں ہے، آس پاس سب کو ہے کہ آسانی ہو جائے اس کے لیے۔ دوسری طرف جب انسان پیدا ہو رہا ہے تب بھی کتنا بے بس ہے، کتنا کمزور ہے۔ کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ ایک منی کے قطرے سے، جو کپڑوں پر اگر لگ جائے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، جس کو انسان ناپاک سمجھتا ہے، جو بالکل بے وقت حقیر ہے۔ تو تم دیکھتے نہیں ہو، اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، تم کہاں سے آئے ہو؟ انسان منی کی قطرے سے پھر خون بنا، پھر بوٹی بنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، اس کو ہڈیاں گوشت پوش دیا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، منی کی قطرے سے پھر جمع ہوا خون بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا، نوک پلک سواری، اس کی فنیشنگ کی، اس کی جیسے ہم کسی چیز کو کر کے پھر اس کی فنیشنگ ٹچنگ کرتے ہیں نا۔ تو غور تو کرو تم کیا تھے، کبھی اپنے اوپر ہی غور کر لو۔ دیکھو اس منی کے قطرے کو، پھر دیکھو ایک انسان کو۔ کبھی سوچ سکتے ہو کہ میں یہ ہوا کرتا تھا؟ ہاں، اس رب نے تمہیں اس قطرے سے کیسا بڑا آدمی بنایا، کیسے تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا، کیسے تمہارے باڈی پارٹس بنائے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر بنایا اس سے دو قسمیں، مرد اور عورت کی، کسی کو لڑکا بنایا، کسی کو لڑکی بنایا، تمہیں جنس دی، تمہارے باڈی پارٹس اسی کے مطابق بنائے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اب سوال کیا ہے آخر میں، اور اس سوال کے ساتھ ہی سورت کا اختتام بھی ہو رہا ہے کہ کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے جس نے تمہیں اتنے سے قطرے سے، حقیر قطرے سے جوان آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ آپ دیکھیں، مردوں کو زندہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ سائنس بھی آج کہتی ہے نا کہ میٹر اپنی فارم چینج کر لیتا ہے مگر وہ ختم نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیں، مردے کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، اس کی ہڈیوں کا چورا چورا بھی ہو گیا، وہ ذرات مٹی میں کہیں بکھر گئے، اس کے ہڈیوں کے کہیں ہوا میں اڑ گئے، سمندروں میں چلے گئے، پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ موجود ہیں۔ ان کو سمیٹ کر کھڑا کرنا، وہ بات تو پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ یہ سوچیں کہ 2-4 سال بعد پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے؟ وہ اب کہاں ہے؟ اس کا کوئی وجود ہے کیا؟ کوئی اس کے ذرات، کوئی ایسی بات جس کو پتہ چلے کہ وہ وجود میں آئے گا؟ نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہ ہونے کی صورت سے ہونے کی صورت میں لا سکتا ہے۔ تو اس مردے کے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ذرات پڑے ہوئے ہیں، اس کو کھڑا کرنا کیوں مشکل ہے اس کے لیے؟ ایک چیز جو بالکل وجود میں ہے ہی نہیں، اس کو لا کر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے۔
تو مردے کے ذرات کو کمپائل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ جو نطفے سے انسان کو شکل دے سکتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بالکل بالکل اس بات پر قادر ہے۔ اس بھول میں مت رہنا کہ پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ دن آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا، وہ اس کو کیسے پورا نہیں کرے گا؟ کیا پھر تم اس وقت کو روک سکو گے کہ نہیں ہونا مجھے زندہ، میں بس جا چکا، مجھے اب کھڑے نہیں ہونا؟ کیا انکار کر سکو گے کہ مجھے حساب کتاب نہیں دینا؟ یہ وہی اس لیے آئی نا کہ تمہیں بار بار یاد کرایا جائے کہ تمہاری روانگی ہے، تمہیں جانا ہے اس رب کی طرف جس کی طرف سے تم آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو سورۃ القیامہ پڑھے اور الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى پر ختم کرے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بلی وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں اللہ، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ ہاں تو کھڑا کرے گا۔ اسی طرح ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، تو جب اس نے یہ آخری آیت پڑھی نا تو کہا سبحانک بلی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، کیوں نہیں؟ یہ جواب ہے اس بات کا کہ ہاں اللہ میں مانتی ہوں کہ تو کھڑا کرے گا، بالکل تو قادر ہے اس پر۔ اور یہ صورت سوچنے پر چھوڑتی ہے کہ سوچ لو اپنا انجام، جب تم کھڑے کیے جاؤ گے پھر بنے گا کیا تمہارا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمایا، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دن کو یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔